الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللہ تبارک و تعالی شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کا دم بھرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں چاہنے لگے گا، محبت کرنے لگے گا، اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں اور جو گناہ ہو گئے ہیں ان کو اپنے کرم سے معاف فرما دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے نجات کا اور مغفرت کا اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور وہ طریقہ ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا۔ آپ کی زبان سے کہلوایا فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی اتباع محمدی، اتباع نبوی، آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کو اختیار کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ یہودیوں کو خوش فہمی تھی، نصارہ کو بھی تھی، اور وہ لوگ مسلمانوں پر برتری جتاتے ہوئے یہ کہتے تھے: نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احبا ہیں، یعنی اس کے محبوب اور اس کے چہیتے اور اس کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ یہ ان کو خوش فہمی تھی، بلکہ حقیقت میں غلط فہمی تھی۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے یقیناً اللہ کے محبوب تھے، اور جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی اتباع کرنے والے یقیناً اللہ کے محبوب تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد جن لوگوں نے ان پر ایمان نہیں لایا وہ اب اللہ کے محبوب نہیں رہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کے مبغوض بندے ہو گئے۔ پھر جب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اپنے دین کی طرف دعوت دی اور لوگوں کو بلایا، تو وہ عیسائی جو اب تک محبوب خدا تھے، اگر انہوں نے ایمان نہیں لایا تو وہ بھی مبغوض خدا ہو گئے، اب وہ محبوب نہیں رہے۔ اس لیے ان لوگوں کا یہ سمجھنا کہ ہم ابناء اللہ ہیں، یہ تو سرے سے غلط ہے، کیونکہ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کسی کے لیے بھی اللہ کی اولاد ہونے کا دعویٰ عین شرک ہے، اور اس کا دین اسلام سے
چاہے وہ شریعت موسوی ہو، چاہے شریعت عیسوی ہو، چاہے شریعت محمدی ہو، کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ 1,24,000 انبیاء کی دعوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے یا فلاں اللہ کی بیٹی، مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور نصارہ عیسائی کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ ان کا یہ کہنا وہ تو سراسر غلط ہی تھا۔ محبوب ہونے کی بات بھی اس وقت کہہ سکتے تھے جب کہ وہ اللہ کے رسولوں کی سچی اتباع کرنے والے تھے، کیونکہ اللہ کی محبت کا وسیلہ نبی وقت کی اتباع ہے۔ جب تک حضرت عیسیٰ نہیں تشریف لائے تھے تو یہودیوں کو حضرت موسیٰ کی سچی اطاعت اللہ کا محبوب بنا دیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہودیوں کو حضرت عیسیٰ کی اتباع کرنا اللہ کا محبوب بنا رہا تھا، اور جو حضرت عیسیٰ کی اتباع نہیں کر رہے تھے وہ حضرت موسیٰ کی کر رہے ہوں تب بھی محبوب نہیں رہے اللہ۔ اور جب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور اللہ کے بندوں کو دعوت دی، تو اب یہودی چاہے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہوں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہوں، اگر وہ ان کو چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تو محبوب خدا باقی رہتے، لیکن جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اب وہ محبوب خدا نہیں رہے۔ ان میں سے جو اس نبی پر ایمان لایا وہ بالآخر برابر محبوب خدا رہے۔ حضور علیہ السلام نے ہرقل کو، روم کے بادشاہ کو دعوت دی اور فرمایا کہ اسلام قبول کر لو، دنیا آخرت میں مامون اور محفوظ ہو جاؤ گے، اور یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تمہیں دوگنا اجر دے گا، اس لیے کہ پہلے سے ایک نبی برحق کی تم اتباع کر رہے ہو اور ان پر ایمان رکھے ہوئے ہو، اب جب نبی برحق دوسرے آگے ان کی اتباع کر لو گے تو وہ بھی ضائع نہیں ہوگا جو پہلے سے تھا، اور یہ بھی قبول ہو جائے گا۔ لہذا یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تجھے ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال اس کی نصیبے میں نہیں تھا، وہ نہیں اسلام کو قبول کیا۔ اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا، ان کے سامنے حضور علیہ السلام کا والا نامہ، آپ کا دعوت نامہ پڑھوا کر سنایا، اور جب اس کو سن لیا تو اس نے خود ہی یہ بات کہی، مجھے یقین تھا کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں، اور تورات انجیل کے علم کا وہ عالم تھا، اور اس زمانے میں جو نجوم کا علم تھا اس کا بھی ماہر تھا، اور ان سب کی روشنی میں اسے یقین تھا کہ حضور تشریف لانے والے۔ اس نے یہاں تک کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے، میں جس جگہ بیٹھ کر، یعنی استنبول میں بیٹھ کر بول رہا تھا، میں جس جگہ بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ ملک شام اور یہ ترکی اور یہ روم، یہ سب ان کے قدموں کے نیچے چلے جانے والے علاقے، سب انہی کے قبضے میں جائیں گی، اور وہ سب زمین کے مالک ہونے والے۔ اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے ممکن ہو سکا تو میں آج یہاں نہ ہوتا، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے پیروں کو دھونے کا خدمت کرتا اور اس کا کام کرتا میں۔ لیکن اس کے باوجود جب اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی کیا کہتے ہو تم لوگ، مجھے تو سب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ برحق ہے، اسے قبول کریں، ہماری دنیا کی عزت بھی اسی میں ہے، ہماری مملکت بھی باقی رہے گی، ہماری حکومت بھی رہے گی، اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن اس نے محل کے سارے دروازے بند کروا دیے تھے، حمص پہنچ کر کے، قلعہ تھا، اس کے قلعے کے سب دروازے بند کروا دیے۔ تو سب اس کے درباری لوگ مارے غصے کے اٹھ کے بھاگنے لگے دروازوں کی طرف، لیکن جو دروازے پہ گیا تو بند پایا،
مجبور ہو گئے، باہر نہیں نکل سکے۔ اس نے کہا کہ لوگوں کو بلاؤ، واپس بلاؤ، پھر آ جائیں، اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ جائیں۔ سب لوگ آئے، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تم لوگ سمجھے کہ میں کوئی نادان آدمی ہوں اور میں اتنی جلدی عربوں کے نبی سے مرعوب ہو جاؤں گا اور ان کو مان لوں گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو تم لوگوں کے یقین کو آزما رہا تھا کہ کہیں تم نہ پھسل جاؤ۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ تم لوگ نہیں پھسلنے والے ہو، تم اپنا دین برحق سمجھتے ہو، اس کو چھوڑنے والے نہیں ہو، لہٰذا میرے کہنے کا یہ مقصد تھا، میں تم کو آزما رہا تھا، میں کب بدلوں گا؟ بس جیسے یہ کہا سب لوگ اس کے سامنے تعظیمی سجدے میں گر پڑے اور اس کے تخت و تاج کو بوسہ دیا اور اس کے تعظیم بجا رہا، اور کہا نہیں ہمارا بادشاہ بہت سمجھدار ہے، بہت عقل مند ہے، نہیں بنے گا مسلمان۔ پچھتاتا رہا عمر بھر، لیکن حکومت کی ہوس نے اسے مسلمان ہونے سے محروم کیا، نہیں مسلمان ہوا۔ بعد میں بہت کچھ افسوس کرتا رہا، بعد میں اپنی حرکت پر پشیمان تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ نبی سچے نبی ہیں اور برحق۔ تو دیکھیے اتباع نہیں کیا، اور ہرقل بھی اہل السنت والجماعت کے تحقیق اور اعتقاد کے مطابق کفر پہ مرا ہے، مسلمان نہیں مر سکتا۔ جیسے ابو طالب کفر پہ مرے، ایسے ہی ہرقل بھی کفر پہ مرا ہے۔ ابو طالب کا بھی یقین تھا کہ یہ سچے نبی۔ کتنے برس پہلے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے، جب انہوں نے کہا تھا کہ ابا یہ ہمارے بھائی جان کا دین مجھے اچھا لگتا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، میرا دل خوش ہوتا ہے۔ 10 سال کے تھے حضرت علی، تو ابو طالب نے کہا کہ بیٹے وہ سچے ہیں، ان کا دین قبول کر، ان کے دین پہ تم جم جاؤ۔ چنانچہ 10 برس کی عمر میں سب سے پہلا لڑکا تھا جو نابالغ حالت میں 10 برس کی عمر میں ایمان لایا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سچے مسلمان بنے، آخری سانس تک وفادار مسلمان بنے رہے حضور علیہ السلام کے۔ لیکن اپنے بچے کو نجات کا راہ دکھانے والا باپ خود ایمان نہیں لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چچا جان آپ کے میرے اوپر بہت مادی دنیاوی احسانات ہیں، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، ایک دفعہ آپ میرے سامنے اقرار کر لیجیے، قیامت میں شفاعت کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ تو کہنے لگے بھتیجے تم سچے ہو، تمہارا دین سچا ہے، تمہاری دعوت سچی ہے، لیکن کیا کروں، مجھے ڈر ہے کہ قوم کے لوگ کہیں گے کہ سردار اخیر وقت میں بھتیجے سے ڈر گئے، یہ آر نہیں لینا چاہتا، یہ بدنامی نہیں لینا چاہتا، چاہے آخرت میں رسوا ہو جاؤں، چاہے جہنم میں چلے جاؤں، آگ کا ایندھن بن جاؤں، نہیں اس شرم کو برداشت کیا اور بے ایمان دنیا سے چلے۔ دل پسیج کے رہ گیا حضور علیہ السلام کا، ملول خاطر ہوئے، بہت دکھی ہوئے، جو کسی عام سے عام انسان کے بے ایمان مرنے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنے محسن و مہربان چچا کے مرنے کو کیسے برداشت کر سکتے؟ کیا گزری ہوگی گزری، جو بجلیاں گریں مایوسیوں کی اور غم کی آپ کے قلب مبارک پہ، لیکن خدا بے نیاز ہے، اس نے وحی نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتے۔ جب سب کچھ جانتا تھا آپ کا چچا، سمجھتا تھا، حق و باطل میں تمیز کرتا تھا، میں نے سب کچھ ان کو عطا کیا تھا، اور وہ قبول نہیں کرتے ہیں صرف تکبر کی وجہ سے، تو میرے مقابلے میں کون متکبر آیا ہے؟ میں ہی سب سے بڑا متکبر۔ اللہ تعالیٰ نے محروم کر، یہی استکبار، یہی انانیت، یہی بڑا پن اور بڑے پن کی ہوس آج ہم کو ہدایت پر قائم رہنے سے محروم۔ وہ بڑی محرومی میں مبتلا ہوا، ہم لوگ اس سے کم درجے کی محرومیوں میں، مگر محرومیوں میں تو اسی وجہ سے مبتلا ہوتے ہیں، مرض اس کا بھی وہی تھا، مرض ہمارا بھی وہی۔
حق ہمارے سامنے ہے، جان رہے، مان رہے، عمل اس لیے نہیں کر رہے کہ شان کے خلاف ہوگا، عمل اس لیے نہیں کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، عمل اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ بدنامی ہوگی۔ وہی جو ابو طالب نے کیا تھا وہی ہم کریں۔ فرق یہ ہے کہ اس نے ایمان کے بارے میں کیا جو سب سے بڑا خسارہ تھا، ہم اعمال کے بارے میں کرتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بھی خسارہ ہے اور یہ بھی بڑا نقصان ہے۔ تو جو چیزیں درمیان میں آ رہی ہیں یہ محبت نہیں۔ اگر محبت ہے تو اللہ فرما رہے ہیں فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا کہنا مانو تو ہی سب کچھ ہے، اور میرا کہنا نہ مانو تو محبت کا بھی کوئی معیار نہیں۔ کتنا چاہتے تھے ابو طالب، احادیث میں آتا ہے، خود حضور علیہ السلام نے ان کی مہربانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان کی وجہ سے ابو طالب کو بھی 3 سال جیل میں رہنا پڑا، اپنے بھتیجے کی وجہ سے جس پہ ایمان بھی نہیں لائی تھی، صرف سرپرستی کرنے کی وجہ سے مکے والوں نے ان کو جیل میں ان کے ساتھ ڈال دیا۔ ہمارے نبی بھی 3 برس جیل میں رہے، اور ہمارے نبی کے ساتھ ابو طالب بھی رہے اور برداشت کرتے رہے، بلکہ رات رات بھر جاگ کر نگرانی کرتے، چاروں طرف سے پہرہ داری کرتے تھے کہ میرے بھتیجے پہ کوئی رات کی تاریکی میں حملہ نہ کرے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ چچا مجھے جگہ بدل بدل کے سلاتے، کبھی آج یہاں سویا تھا، بیٹا آج یہاں مت سو، کل لوگوں نے دیکھا ہوگا تم کہاں سوتے ہو، اس لیے ادھر جا کے سو جاؤ، ادھر جا کے سو جاؤ، جگہ بدلواتے تھے کہیں کوئی حملہ نہ کرے۔ یہ کیا محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ اس محبت میں انہوں نے اگر جان بھی دینی پڑی تو دینے کے لیے تیار تھے۔ اس محبت میں انہوں نے اپنی سرداری کی ذلت بھی برداشت کر لی، اس محبت میں انہوں نے 3 سال کی قید بھی برداشت کر لی، اس محبت میں وہ راتوں کو جاگ جاگ کر کے ان کی حفاظت کرتے تھے، اس محبت میں وہ اپنے گھر میں کسی کو بھتیجے سے پہلے کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اس محبت میں وہ کیا کچھ کرتے تھے۔ لیکن یہ محبت رشتہ داری کی تھی، للہ ہی نہیں، اللہ کے واسطے کی نہیں تھی۔ اگر اللہ کے واسطے کی محبت ہوتی تو معتبر ہو جاتی، اب کبھی محروم نہ ہوتی۔ پوچھا گیا حضور علیہ السلام سے ایمان کی سب سے مضبوط کڑی کون سی ہے؟ فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبتیں اللہ کے لیے ہوں، خون محبت کا سبب، رشتہ داری محبت کا سبب، حسن و جمال محبت کا سبب، جاہ و جلال محبت کا سبب، اقتدار محبت کا سبب، کرسی محبت، یہ سب سببیں باطل ہیں، فانی ہیں، اللہ باقی ہے۔ اللہ کی وجہ سے محبت کرو تو وہ محبت باقی ہے، معتبر ہے۔ کسوٹی یہی ہے کہ آپ کسی کو چاہتے ہیں تو کس کے واسطے چاہتے ہیں؟ نفس کے واسطے چاہتے ہیں تو باطل محبت ہے، جہنم میں جائے گی۔ اللہ کے واسطے چاہتے ہیں، حق محبت ہے، جنت پہ جائے گی۔ محبتوں کا منشا کیا ہے؟ محبتوں کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے لیے کرو، کسی سے، یہاں تک کہ ہم نبی سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم ماں باپ سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کسی کی ماں باپ سے محبت میں اللہ نہیں شامل ہے تو وہ محبت دنیا کے فائدے تو دلا دے گی، لیکن اس محبت کا آخرت میں اور ایمان میں کوئی اعتبار نہیں۔ ایمان میں جس محبت کا اعتبار ہوتا ہے، جس محبت کو ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے، وہ محبت وہ ہے جو اللہ کی نسبت سے ہو۔ اللہ باقی ہیں، باقی کی نسبت سے ہر چیز باقی ہے، اور فانی کی نسبت سے ہر چیز فانی، سب ختم۔ اللہ کی نسبت سے کرو، سب محبتیں اللہ کی نسبت سے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہود و نصارہ کو مخاطب کیا، اور وہ آیت آج ہم سے بھی خطاب کر رہے کہ مسلمانوں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میری امت اگر تمہارے لیے بھی یہی قاعدہ ہے، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو میری اتباع کرو، جو جتنی اتباع نبی کی کرے گا اتنا کامیاب۔ ہم نے الحمدللہ اس درجے اتباع تو کر لی ہے کہ انہیں نبی مان لیا ہے، ان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، ان کے دیے ہوئے عقیدوں کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اس حد تک ہم نے نبی کی اتباع کر لی ہے۔
تو اب ہمیشہ کی ناکامی سے نکل کر کے ہم کامیابی کے دائرے میں آ گئے ہیں اور کامیابی میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن بات اس پہ ختم نہیں ہو جاتی. بات آگے دین میں، اعمال میں، زندگی میں ان کی اتباع کر کے بتانے کا ہے. یہ تو عقیدے میں کر لی ہم نے اتباع، اب زندگی میں اتباع کرنے کی بات ہے، اس کو بھی کرنا پڑے گا. تو پھر دخول اولوی ہو جائے گی، اور نہیں تو پہلے وہلے میں جنت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہوگا. جہنم میں گئے بغیر جنت میں نہیں آ سکتے، جہنم میں جا کے آنا پڑے. ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہتے ہو تو جیسے عقیدے میں ان کی اتباع کر لیے ہو، اب اعمال میں بھی ان کی اتباع کر. ہماری عبادتیں اور ہماری معاملات، لین دین، اور ہماری معاشرت یعنی رہن سہن، ہمارا باہم ایک دوسرے کے ساتھ سلوک، ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری ازدواجی زندگی، ہمارے پڑوس کے ساتھ تعلقات، اور ہمارے لین دین اور کاروبار، ہماری پوری زندگی میں ہمیں فاتبعونی پر عمل کرنا پڑے گا. کیا کہہ رہے نبی؟ میرا اتباع کرو، میرا ہر چیز میں ان کا اتباع کرو. تجارت ان کے جیسی کرو، زراعت ان کے جیسی کرو، ان کی تعلیم کے مطابق مزدوری کرو، ان کی تعلیم کے مطابق آقائی کرو، حکومت ان کی تعلیم کے مطابق، محکومیت ان کے تعلیم کے مطابق. اگر کوئی شوہر ہے تو ان کی تعلیم کے مطابق شوہر بنو، کوئی بیوی ہے تو ان کی تعلیم کے مطابق بیوی بنے، اگر کوئی ماں باپ ہے تو ان کی تعلیم کے مطابق والدین کا کردار ادا کرے، اور اولاد ہے تو ان کی تعلیم کے مطابق اولاد ہونے کا کردار ادا کریں. ہر رشتہ، ہر علاقہ، ہر تعلق ہمارا بتائے کہ ہم کسی کی اتباع کرتے ہیں، کسی کو اپنا نبی مانتے ہیں. ہم بتا رہے ہیں ہم، نہ ہمارا ظاہر، نہ ہمارا باطن، نہ ہمارے اعمال، نہ ہمارے اخلاق، نہ ہماری معاشرت، نہ ہماری معاملات، کاروبار، لین دین، اور نہ ہماری عبادتیں اس طرح ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے. تو دیکھیے، اب اتباع کے دو حصے تھے. ایک یہ کہ اتباع کرو دعوت عقیدہ، دعوت توحید میں، عقیدے کی دعوت میں نبی کا اتباع کرو. تو اللہ کی توفیق سے ہم نے اس میں اتباع کیا، اور اب ہم اس میں بھی اتباع نہ کرنے والوں سے الگ ہو گئے، ممتاز ہو گئے. ہمارا مرتبہ ان سے اللہ نے اونچا کر دیا، اور اللہ پاک نے ہمیں اس محرومی سے اور اس نامرادی سے بچا لیا جس میں آپ کی عقیدے میں اتباع نہ کرنے والے مبتلا ہیں. اللہ نے ہمیں بچا لیا. اب اس کے بعد ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیسے کرنا چاہیے؟ اتباع کا دوسرا حصہ ہے زندگی میں ان کی اتباع، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، اچھے میں، برے میں، صحت میں، بیماری میں، اچھے حالات میں، برے حالات میں، معاشی تنگی میں اور خوشحالی میں، ہر ایک میں ان کا اتباع کرو. ان کے علاوہ کسی کو اپنے لیے آئیڈیل نہ بناؤ، اسوہ نہ بناؤ، انہی کو بناؤ. وہ کام باقی ہے، وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں. کوئی کر رہا ہے 10%، کوئی 15%، کوئی 20%، کوئی 25%، جس کو اللہ جتنی توفیق دے رہے ہیں ان کا کرم ہے. لیکن 100% کرنا ہے، پورا اتباع کرنا ہے. جس کو جتنی توفیق مل رہی ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے قدم آگے بڑھائیں. کیا زندگی کا بھروسہ ہے؟ کتنے لوگ گزر گئے. ہم گھروں میں بیٹھے رہے 3-4 مہینے مسلسل. ہمارے بیٹھے رہنے کے دوران ہمارے کان بس یہی سنتے رہے کہ فلاں جاننے والے گزر گئے، فلاں گزر گئے، فلاں گزر گئے، فلاں گزر گئے، جوان گزر گئے، بچے گزر گئے. کیسے لوگ. مجھے بھی میسیجز آتے تھے، فون آتے تھے، اپنی مصیبت لوگ سناتے تھے تعلق والے. ایک دفعہ ایک کا میسیج میں نے دیکھا کہ پیر کے دن میرے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، جمعرات کو ابا جان کا انتقال ہو گیا، جمعے کی صبح والدہ محترمہ گزر گئیں. بس دعا کیجئے کہ میں اس حال میں ہوں. کیا لوگوں پہ بیتا ہے اور کیسے حالات سے گزرنا ہوا ہے. جنہیں خدا نے اس بلا سے بچایا، اس وبا سے بچایا، انہیں کتنا فرما بردار بن جانا چاہیے تھا اور کتنا اپنے نبی کا وفادار بن جانا چاہیے تھا. زندگی میں نمایاں تبدیلی آ جاتی، ہمارے حالات بدل جاتے، ہمارا ظاہر بدل جاتا، ہمارے باطن بدل جاتا.
ہمارے اعمال بدل جاتے، ہمارے اخلاق بدل جاتے۔ مولا تیرا شکر ہے کہ کتنوں کو تو نے مبتلا کیا اور ہمیں بچا لیا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہماری بے حسی بہت مضبوط ہو چکی ہے، ہماری غفلت بہت پرانی ہو چکی ہے، اس کو بہت محنت سے ذکر میں بدلنا پڑے گا، احساس میں بدلنا پڑے گا، بڑی محنتوں کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے کرم سے ہماری بے حسی کو احساس سے بدل دے، ہماری غفلت کو ذکر سے بدل دے اور یادداشت سے بدل دے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے احسانات کا احساس اور اپنے نبی مکرم سیدنا و حبیبنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔